السلام علیکم اسٹوڈنٹس، گریڈڈ ڈسکشن بورڈ آیا ہوا ہے CS311 انٹروڈکشن ٹو ویب سروسز ڈیولپمنٹ 21 نومبر 2024 یہ اس کی سٹارٹ ڈیٹ ہے اور 22 نومبر 2024 اس کی کلوزنگ ڈیٹ ہے۔ GDB کا سینیریو ہم ریڈ کرتے ہیں۔ کویشچن ہے ان XML یو کین اسٹور ڈاٹا یوزنگ آئدر ایلیمنٹس اور ایٹریبیوٹس۔ XML جب آپ ویژول اسٹوڈیو میں کام کرتے ہیں تو ڈاٹا جب آپ شو کرواتے ہیں تو ایلیمنٹس یا ایٹریبیوٹ کی شکل میں آپ نے سٹور کروانا ہوتا ہے۔ اب ایلیمنٹس اور ایٹریبیوٹس کیا ہیں یہ بھی آگے بتایا جائے گا، بٹ ایچ ہیز اٹس اون یوز کیسز۔ یوز کیسز یعنی کہ جو جس کا کام ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر آپ کو میں بتاؤں تو وہ ایلیمنٹس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے اور ایٹریبیوٹس کے تھرو بھی کام ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ لاگ ان کرتا ہے تو وہ اس کی ایک یوز کیس بنے گی۔ ایک بندہ رجسٹر کرتا ہے اپنی ای میل ID تو وہ یوز کیس بنے گی۔ ایک بندہ ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے کہ مجھے فلاں پکچرز دکھا دیں یا کوئی کسٹمائز کرتا ہے تو وہ اس کی ایک یوز کیس بنے گی۔ تو یہ آگے آپ کو پتہ چل جائے گا، تو ہم ان کو فی الحال دیکھتے ہیں۔ ایلیمنٹس آر ٹپیکلی یوز ٹو ہولڈ لارج اور کمپلیکس ڈاٹا۔ اب دو چیزیں بتائی گئی ہیں XML میں کہ یا آپ ڈاٹا جو سٹور کرواتے ہیں ایلیمنٹس کے تھرو یا ایٹریبیوٹس کے تھرو۔ تو ایٹریبیوٹس ایلیمنٹس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ لارج اور کمپلیکس ڈاٹا آپ ایلیمنٹس کے تھرو سٹور کرواتے ہیں، وائل ایٹریبیوٹس آر بیسٹ فار سٹورنگ سمپل ڈاٹا اور میٹا ڈاٹا۔ یہ میٹا ڈاٹا کیا ہوتا ہے؟ میٹا ڈاٹا بولتے ہیں کہ انفارمیشن اباؤٹ ڈاٹا یا ڈاٹا اباؤٹ ڈاٹا، یعنی آلریڈی آپ نے کچھ بہت بڑے پیمانے پہ کام کرنا ہے یا کیا ہوا ہے تو اسی ہی ڈاٹے کو جو آپ نے آلریڈی مینٹین کیا ہے اس کی مزید معلومات جب اس کے اوپر آپ جب کام کرتے ہیں تو یہ میٹا ڈاٹا کہلاتا ہے۔ اباؤٹ دی ایلیمنٹ کنسیڈر دا فالوئنگ ٹو اپروچز فار ریپرزینٹنگ اے پروڈکٹ ان این XML ڈاکومنٹ۔ One uses an element to store the product's price while the other uses an attribute۔ یہ کہہ رہا ہے کہ دو سچویشنز دی گئی ہیں کہ آپ نے ایک ڈاٹا ریپریزینٹ کروانا ہے کسی پروڈکٹ کا، تو XML کے اندر کروانا ہے، تو کیا ایلیمنٹس کے اندر سوٹیبل رہے گا یا ایٹریبیوٹس کے تھرو آپ ڈاٹا کروائیں گے۔ ڈسکس which approach is more appropriate for this case and explain why considering factors such as clarity and دی نیچر آف دی ڈاٹا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے XML کے اندر کچھ ڈاٹا کروانا ہے، فیڈ ریپریزینٹ کروانا ہے، اور آپ نے ایٹریبیوٹس کے تھرو کروانا ہے یا ایلیمنٹس کے تھرو۔ اگر آپ کو ایلیمنٹس اچھے لگتے ہیں کہ ایلیمنٹس کے تھرو بیٹر ہے تو وہ جسٹیفائی کرنا ہے آپ نے۔ ایٹریبیوٹس آپ کو بہتر لگتے ہیں تو آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، لیکن یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کنسیڈرنگ فیکٹرز سچ ایز کلیئرٹی اینڈ نیچر آف دی ڈاٹا، کہ اب آپ نے کلیئرٹی اور نیچر آف دی ڈاٹا، اب ڈاٹا کس چیز کا ہے؟ یہ ہے آپ نے ایک پروڈکٹ کے ڈاٹا کروانا ہے، تو اس کی نیچر کیا ہوگی جب آپ ایک پروڈکٹ کا ڈاٹا فیڈ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کلیئرٹی کس میں ہوگی؟ ایلیمنٹس میں ہوگی یا ایٹریبیوٹس میں ہوگی؟ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ اس نے ایگزامپل دیا ہے یوزنگ XML ایلیمنٹس۔ یہ ایلیمنٹس کی ایگزامپل کیا ہے؟ آپ نے فرسٹ ٹیگ پروڈکٹ بنایا، پروڈکٹ کا ڈاٹا شو کروانا تھا نا، اور اس کو آپ نے آؤٹر سائڈ پہ کلوز کروا دیا۔ اس کے اندر اب آپ نے پروڈکٹ کا نیم لکھا اور اس نے پرائس بھی پھر آپ نے اس میں مینشن کر دی۔ نیم کا الگ ایٹریبیوٹ دیا آپ نے، ایلیمنٹس کے اندر جا کے کیا، نیم کا ٹیگ بنایا پھر کلوز کر دیا، پھر اس کی پرائس دی پھر اس کو کلوز کر دی۔ پھر آپ اس کا ڈیزائن دینا چاہتے ہیں پروڈکٹ کا، ڈیزائن کا آپ ٹیگ بنائیں گے، اس کو اندر کچھ لکھیں گے، کلوز کروا دیں گے۔ پھر آپ پروڈکٹ کی کوئی اور فنکشن شو کروانا چاہتے ہیں، اس کا آپ ایلیمنٹ بنائیں، پھر اس کو بیچ میں ڈاٹا دیں، اور یہ ایلیمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب یوزنگ XML ایٹریبیوٹ کیا چیز ہے؟ یہ کہتا ہے کہ کام وہی آپ کر رہے ہیں لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ لکھی اور اسی کے اندر ہی آپ نے یہ نیم لکھ دیا اس کا، پھر اس نے پرائس لکھ دی، پھر آپ اس کا ڈیزائن لکھنا چاہتے ہیں، بس یعنی نیم لکھیں، ایکول کا وہ نشان دیں آگے، اور اس میں کامز کے اندر ڈبل کوٹس کے اندر آپ نے اس کے وہ ویلیوز لکھ دی جانی، یعنی یہ نام آپ نے لکھا، اس کی ویلیو آپ نے فیڈ کر دی، پھر پرائس لکھی، اس کی ویلیو یہ فیڈ کر دی۔ تو یہ اس کا پروڈکٹ یوزنگ XML ایٹریبیوٹ کے تھرو آپ فیڈ کرواتے ہیں۔ اب ان دونوں میں سے آپ
کون سا سلیکٹ کریں گے. یہ کہتے ہیں امپورٹنٹ انسٹرکشن پراپرلی ڈسکرائب دا میکینزم آف ہاؤ یور سلیکٹڈ ٹائپ ول بی سوٹیبل فار آر سینیریو. لینتھی اینڈ irrelevant ڈیٹیلز پٹس بیڈ امپریشن آن ریڈر. بہت لمبا چوڑا جواب نہیں دینا, ریلیونٹ رہنا ہے. کاپیڈ سولوشن فرام یہ ہو گیا ریڈ دی سینیریو کیئرفلی بیفور سبمٹنگ یور کامنٹس. تو میں نے اسی لیے تھوڑا سا ٹائم لگا دیا آپ کے سینیریو سمجھانے پہ کہ آپ کو سمجھ آئے کہ وہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے. اچھا, اب ہم چلتے ہیں اپنی اس کی فائل کی طرف, سولوشن فائل کی طرف. یہ ہے جناب ہمارا GDB CS311 فال 2024. ہیڈنگ دی, آنسر دیا. اب اس کو, یہ میرا اپنے ایک طریقہ کار ہے, چیز کو بہتر طریقے سے آپ نے پریزنٹ کروانا ہوتا ہے. آپ چاہیں تو اس کو پیراگراف کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں ود ہیڈنگز. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب اس طرح کی سینیریو بیس کوئی چیز پوچھی جاتی ہے اور اس میں کیٹیگریز بن سکتی ہیں تو آپ اس کو ٹیبلز کے تھرو پریزنٹ کریں تو وہ زیادہ مناسب لگے گا. اب ہمیں سینیریو کیا دی گیا, وی وانٹ ٹو اسٹور پروڈکٹس پرائس ان ایگزامپل ڈاکومنٹ. اب پروڈکٹ والا ہمارا سینیریو آ گیا. سلیکٹڈ اپروچ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ایلیمنٹ یوز کرنے ہیں, یا دوسری اپروچ کیا تھی, ایٹریبیوٹس. آئی ووڈ چوز ایگزامپل ایلیمنٹس ٹو اسٹور پروڈکٹس پرائس ان ایگزامپل ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے جی, یہ ہم اس کو ایگزامپل ایلیمنٹس کو کریں گے. اب ہم نے اس کو ایکسپلینیشن دی ہے, یوزنگ ایلیمنٹس از مور سوٹیبل فار اسٹورنگ دا پروڈکٹس پرائس بیکاز اٹ ریپرزینٹ ڈاٹا کلیئرلی اینڈ مینٹینز کنسسٹنسی اینڈ اسٹرکچر. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کلیئرلی ڈاٹا اس کے تھرو ہوتا ہے. آف کورس اب آپ غور کریں نا, اگر آپ ایٹریبیوٹ کے تھرو جاتے ہیں تو ایٹریبیوٹ میں آپ نے پروڈکٹ لکھی, پھر اس کا نام لکھا, اسی کے آگے ویلیو دی, پھر آپ نے پروڈکٹ کی پرائس لکھی, اسی کے آگے ایکول کیا, پھر ڈبل کوٹس کے اندر اس کی پرائس ڈال دی, پھر آپ نے ڈیزائن لکھا, ایکول دیا, اس کے آگے ڈبل کوٹس کے اندر آپ نے اس کی ویلیو ڈال دی, ڈیزائن کے جو بھی کلر دینا تھا جو بھی, یعنی ایک ہی اس کے اندر لکھتے ہیں. جب آپ نے بڑے پیمانے پہ پروڈکٹ بنانی ہوتی ہے, کوئی پروجیکٹ پیش کرنا ہے, تو کیا آپ بڑے بڑے یہ بنا کے ایٹریبیوٹس لے کے جائیں گے؟ پھر آپ اس کو کہیں پہ مسٹیک ہوتی ہے, رن ٹائم ایرر آتا ہے کہیں پہ, تو آپ اس کو وہ کیسے کریں گے, درست کیسے کریں گے؟ وہ بڑے ایٹریبیوٹس کے اندر اس کو فال آؤٹ کرنا مشکل ہے. تو جہاں یہ ایلیمنٹس ہے, ایلیمنٹس میں آپ کو ڈائریکٹلی پتہ چل جاتا ہے یار فلاں جگہ پہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, سمپلی اس ایلیمنٹ کو ریموو کریں یا درست کر دیں. یہ ہو گیا. اب اس کی کچھ دا مین ریزنز ہم نے اس کے حق میں دی ہے. کمپلیکس ڈاٹا مینجمنٹ, یعنی بڑے پیمانے پہ ڈاٹا آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کو ایلیمنٹس کا سلیکٹ کرنا پڑے گا. اف دا پرائس نیڈس ٹو include additional details in the future such as currency or discounts, elements provide the flexibility to expand without breaking the structure. For example, یہ دیکھیے پرائس لکھی, اب آپ نے فیوچر میں اس کو آپ نے چینج کرنا ہے, آپ نے سمپلی ادھر آگے پرائس چینج کرنی ہے, اور وہاں پہ جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پیچھے بہت سی چیزوں کو ریڈ آؤٹ کرنا پڑے گا. یار میں نے پرائس لکھی کہاں پہ, ہو سکتا ہے آپ نے 100+ ایٹریبیوٹس کہیں بھی پوٹ کر دی ہیں, تو پھر آپ کو پرائس کا پورا وہ چینج کرنا پڑے گا, اور بھی کچھ سیٹنگز وہاں چینج کرنی پڑتی ہیں. تو یہ ہم نے اس کا دیا. پھر کلیئرٹی اینڈ ریڈیبلٹی, آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا تو آپ کو امید ہے سمجھ آ جائے گی. آگے ہے پارٹنگ آف ڈاٹا اینڈ میٹا ڈاٹا. یہ یعنی اس کو علیحدہ بھی آپ کر سکتے ہیں. پارٹنگ کا مطلب ہوتا ہے, ریڈ کر لیجئے گا, مزید ڈیٹیل نہیں بتانا چاہتا, ویڈیو لمبی ہو جائے گی. آپ نے یہ سولوشن اگر دینا ہے بے شک اسی طرح آپ دے سکتے ہیں, لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے اپنی آئی ڈی ضرور چینج کیجئے, اور ساتھ اس کے آپ کیا کیا کریں, میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں. اگر دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں, آپ کی پوری کی پوری اسائنمنٹ جب جاتی ہے, پلیجرزم کا سافٹ ویئر ہوتا ہے, اس کے اندر وہ سب سے پہلے اس کو گو تھرو کرواتے ہیں. اگر وہ اس میں سیم ورڈز بالکل دوسروں کے ساتھ ملتے جلتے آ جائیں تو ادھر آنسر آ جاتا ہے کہ یہ پلیجرائزڈ ہے یہ کانٹینٹ. تو آپ نے اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے, اگر کوئی بندہ چاہتا ہے یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ اس کو سیم نہ کرے, سیم بالکل نہ کرے. آپ کیا کریں, فار ایگزامپل یہ ہے کنسسٹنسی, اس کے اوپر میں نے رائٹ کلک کیا, یہ ہے ورڈ پہ پڑا ہوا ہے, اس کا میں نے سینونم دیکھنا ہے. سینونم ہے اس کا اسٹیڈینس, یہ دیکھیے. اب میں نے کنسسٹنسی کو چینج کیا, اس کی جگہ اسٹیڈینس لگا دیا. مطلب تھوڑی بہت آپ نے ورڈنگ چینج کرنی ہے نا, اپنے پاس سے بھی اگر اتنا آپ کی ووکیبلری اچھی نہیں ہے تو مشکل ہے. تو آپ یہ رائٹ کلک کریں اور اس کے اوپر آپ یہ اس کے سینونمز لگائیں, لیکن ریلیونٹ سینونمز ہونے چاہیے. آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو کہ میں نے کہنا کیا ہے, تو اس سے آپ کا تھوڑا چینج ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ میں نے PKR لکھا, آپ ادھر US ڈالر لکھ دیں اور پرائس اوپر چینج کر دیں. اور یہ جو ہیڈنگز میں نے دی ہیں ان کو آپ بلیٹس جو ہے ان کی جگہ پہ آپ نمبرز لگا دیں, یا یہ بلیٹس بالکل نکال دیں, تو یہ آپ کے لیے
زیادہ آسانی ہوگی. اگر کسی کو سلوشن چاہیے، کوئی بہت پھنسا ہوا ہے اور اس پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ مجھے ای میل کریں. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو پرووائڈ دس سلوشن. خوش رہیے. اللہ حافظ.